وہ یہ سوچے کہ میں زندگی بھر اللہ رب العالمین کی 24 گھنٹے عبادت کرتا رہوں تو اللہ رب العالمین مجھے نبوت کا درجہ عطا فرما دے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے لیکن نبوت کا درجہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ عبادت و ریادت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا درجہ بھی بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص اب تو نبی نہیں ہو سکتا، اور صدیق اور صالحین اولیاء اللہ بننا بھی بڑا مشکل ہے، مگر شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لحاظ سے ہے، مشکل اس لحاظ سے ہے کہ انسان کی نزدیک سب سے پیاری اور قیمتی جو چیز ہے وہ اس کی جان ہے۔ اگر جان ہے تو جہان ہے، تو انسان کے نزدیک سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ جان ہے، تو جان کو نچھاور کرنا، قربان کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور آسان اس لحاظ سے ہے کہ انسان پل بھر میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، پل بھر میں صرف جان کی بازی لگانا ہوتا ہے، جسم سے روح کا الگ ہو جانا، تو انسان درجات بلند ہو جاتے ہیں، مرتبے اس کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 1934 کا عیسوی کا ایک واقعہ ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ہی حصہ تھا، ایک ملک تھا، اور اس پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو اسی میں ایک شخص رہتا تھا جو کراچی میں، اس کا نام عبد القیوم تھا، اور وہ وکٹوریا گاڑی چلایا کرتا تھا۔ وکٹوریا گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگی جو ہوتی ہے جس پہ حاکم بیٹھتا ہے، اور اس کو کھینچنے والے پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں وہ انسان کھینچ کر چلایا کرتے تھے گھوڑے کی جگہوں پر۔ تو وہ عبد القیوم کراچی میں ایک غریب الوطن تھا، غریب شخص تھا، جو وکٹوریا گاڑی چلا کر صرف اپنے گھر کو کماتا تھا، اپنے گھر والوں کو سنبھالتا تھا، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ لیکن ایک روز اس نے یہ سنا کہ کسی شخص نے اپنی کتاب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جب یہ خبر ملی اور اسے یہ پتہ چلا کہ وہ شخص کورٹ میں حاضر ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو دوسرے دن وہ اپنی وکٹوریا گاڑی لے جا کر عدالت کے باہر اس نے گاڑی کھڑی کی، اور عدالت کے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ انگریز 2 جج بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمہ چل رہا ہے، اور جو مجرم ہے وہ کٹ گھرے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن عبد القیوم اپنے ہاتھوں میں چھری لیے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں وہ آگے بڑھا، اور اس نے اس شخص کے گردن میں چھری ڈال دی، یہاں تک کہ وہ شخص تڑپتا ہوا جج کے سامنے وہیں ختم ہو گیا۔ اور عبد القیوم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر سرنڈر کر دیا، پولیس والے یہاں تک کہ اس کو جیل میں لے گئے۔ تو جو شخص کو آج تک کوئی نہیں جانتا تھا، آج پورے کراچی بلکہ پورے ہندوستان میں ہر کوئی جاننے لگا کہ عبد القیوم ہے، جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ایک کافر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اب لوگوں نے عبد القیوم کو بچانے کی کوشش کی۔ کچھ وکیل آئے، بڑے بڑے وکیل آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اپنا بیان بدل دو، بس یہ کہہ دو کہ میں نے اس کو صرف اس بیس پر نہیں مارا، میں نے اس کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ لیکن عبد القیوم کا سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، یہ مرتبہ شہادت میں نے جان بوجھ کر خریدا ہے، میں اسے ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ سب سے اس نے کہا کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اس کو قتل کیا ہے، اور میں اپنے بیان کو نہیں بدل سکتا۔ تو قانون کے حکمرانوں نے، اس وقت انگریز جو تھے، انہوں نے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اب چاروں طرف سے جب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا تو اب ان کے جنازے میں 25 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے، یعنی جسے آج تک کوئی نہیں جانتا تھا، آج اس کے جنازے میں 25 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں۔ تو یہ تو انسانوں کی بات ہے، تو فرشتے کتنے ہوئے ہوں گے اس جنازے میں؟ جب وہ جنازہ جا رہا ہے تو عورتیں اوپر سے کھڑی ہیں، زیارت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کے جسم سے جتنے پھول گر رہے تھے، لوگ شہید کے جسم سے لگے ہوئے پھول کو تبرک سمجھ کر اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ تو جس شخص کو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف پل بھر میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے پر
آج پورے ہندوستان میں سب کوئی جان گیا تھا، ہر کوئی اسے شہید کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ تو جو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کا چرچا کیوں نہ ہو جب ایک ایسا شخص جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ وہ برزخی زندگی ہے۔ اس زندگی کو دیکھنے کے لیے ہمارے آنکھوں میں وہ بینائی نہیں، وہ قوت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کی روحیں سبز پرندوں میں سما جاتی ہے اور وہ جنت میں جگہ جگہ میوے چکتے ہیں۔ جنت کا سیر وہی سبز ہرے رنگ کے پرندے کے ساتھ، وہ سبز پرندوں کے ساتھ وہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید جنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لے گا، جو کہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے شہداؤں کی جماعت، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، جو تم مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شہید عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں 70 مرتبہ واپس بھیج دیا جائے اور ہم تیری راہ میں اسی طرح شہید ہو کر ہر مرتبہ حاضر ہو جائیں۔ یعنی کیونکہ انہوں نے شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کی جو لذت ہے اسے چکھ لیا ہے۔ تو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ شہید کو اتنا شہادت کا درجہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کیے جائیں۔ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شہید حقیقی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے۔ ایک شہید فقہی، عاقل بالغ مسلم ظلمن بندوق یا کسی چاقو یا کسی دھاردار چیز سے شہید کیا جائے۔ اور شہید حکمی تیسرا وہ کہ حدیث شریف میں اس کے بہت سارے مختلف درجات ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ جو بڑی بیماری میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو جل کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے کوئی مومن، تو یہ بھی شہید حکمی کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی، ان کا غسل بھی ہوگا، لیکن کل میدان محشر میں بروز قیامت یہ شہداء کی جماعت کے ساتھ اٹھیں گے۔